کتاب وزٹنگ کارڈ، کہانی دوسرا پورٹریٹ۔ وہ پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں نے اسے ہپنوٹائز کیا اور وہ اشیاء کو دیکھنے لگا۔ مکمل علاج میں تو کئی مہینے لگ جاتے۔ وہ یورپ جا رہا تھا، ایسی بینائی جو اشیاء کو صرف دیکھتی نہ ہو، شناخت بھی کر سکتی ہو، شاید یورپ میں مل جاتی۔ طالب علم لڑکے اور لڑکیاں آج بھی حسب معمول حیرت سے میڈم کو سن رہے تھے۔ تم اپنے روحانی پیر سے پوچھو کیا میں ڈاکٹر کے ساتھ چلا جاؤں؟ کل پوچھوں گا۔ نہیں، تم ابھی پوچھو، کیونکہ جو تمہارا پیر ہے وہ میرا بھی پیر ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں، کیا میں ڈاکٹر کے ساتھ چلا جاؤں؟ اس نے دائیں طرف منہ کر کے ہوا میں بات کی اور پھر خود ہی کہنے لگا، ہاں چلے جاؤ۔ پیر صاحب کہتے ہیں تم ڈاکٹر کے ساتھ جا سکتے ہو، اور پھر میں اسے اپنے کلینک میں لے آئی۔ اب وہ پاگل آدمی نارمل ہو رہا ہے، قابل علاج بیماری سے ناقابل علاج مرض تک۔ کتنا عجیب سفر ہے۔ پاگل کا علاج تو ممکن ہے، لیکن یہ نارمل لوگ کتنے ناقابل علاج ہیں یہ لوگ، ہے نا عجیب بات۔ وہ جنسی محرومی کا شکار تھا اور کبھی کبھار تو وہ بہت مشتعل ہو جاتا تھا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری تنخواہ دار ہوں؟ میرا اپنا کلینک ہے، مجھے یہاں پڑھانے کا کوئی شوق نہیں۔ میں تم لوگوں کو ایک لفظ بھی نہیں پڑھاؤں گی۔ میڈم بہت سخت ہیں۔ تم لوگوں کو میری آواز سنائی نہیں دیتی؟ میں بہت آہستہ بولتی ہوں اور میں تمہیں نہیں سن سکتی، تم بہت اونچا بولتے ہو۔ ہمارے درمیان لفظوں کے مفہوم خاموشیوں کی چنگھاڑ میں کھو جاتے ہیں۔ کہاں کھو جاتے ہیں؟ انہیں کس نے تلاش کیا؟ جواب طلب آنکھیں پیشانیوں کو گھورتی رہتی ہیں، پیشانیاں جو تمام تحریروں سے خالی ہیں، نہ ماضی، نہ آج، نہ کل۔ دیکھو میڈم، اپنے کمرے میں۔ کسی پراسرار خاموشی کا وزن میرے کاندھے پر محسوس ہونے لگا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں صبح سویرے اتنی جلدی نہیں جاگ سکتی۔ ڈپارٹمنٹ میں ٹیلی فون کر دو، آج میں کلاس نہیں لوں گی، میری طبیعت خراب ہے۔ میڈم، ٹیلی فون پر کوئی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کون ہے؟ کوئی مریض ہے؟ میرے اسٹوڈنٹس کو اجازت نہیں کہ وہ تعلیمی کام کے لیے میرے کلینک آئیں۔ کیا کہا؟ اسے کہہ دو کہ وہ کلینک ٹائم پر ملے یا ٹیلی فون کرے، اور میرے بھائی کے گھر ٹیلی فون کر دو۔ اس جمعے کو اپنے بچوں کو میرے گھر بھیج دیں، شام کو میں خود چھوڑ آؤں گی۔ آئینے میں اس کے بال پیلے ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے جسم کو خود ہی زور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ مجھے اور زور سے بھینچو، مجھے اور زور سے بھینچو۔ ابھی میرے ساتھ کون تھا؟ اسے اس سے چھین لو۔ سرگوشی میں بڑی بے چینی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، پتہ نہیں میں کہاں سے آ رہی ہوں، مجھے کہاں جانا ہے۔ شاید کوئی میرے ساتھ بھی تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ نوجوان تھا؟ نہیں، بوڑھا تھا۔ اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کون تھا وہ؟ صرف میں اپنے ساتھ تھی۔ کرسچین لڑکا مجھے خاموش دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے ہیلو بھی کہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ہیلو کے بعد کیا کہنا چاہیے۔ ڈاکٹر مجھے کہتا میں تم سے شادی کروں گا، اور اس رات کے بعد مجھے ڈاکٹر بنا کر خود امریکہ کی کسی دوسری ریاست میں چلا گیا۔ میڈم، لیکن وہ تم نہیں ہو۔ میڈم، لڑکیاں معافی مانگنے آئی ہیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میڈم آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ لیکن وہ تم نہیں ہو۔ کیا کہا میڈم؟ لڑکیوں سے کہو کہ معافی لکھ کر سب اس پر دستخط کریں، کلاس کر لوں گی۔ ابھی میں نے لفظ ماسٹربیشن استعمال کیا تھا۔ تم جانتی ہو ماسٹربیشن کیا ہے؟ تم آخر تم مجھ سے پوچھتی کیوں نہیں؟ مجھے روکتے کیوں نہیں؟ اور پھر آواز پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ شاید وہ خود لذتی کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ مجھ تک جو لفظ پہنچا وہ تحلیل نفسی تھا، یا پھر وہ لڑکی جسے فاؤنٹین پین سے خوف آتا تھا۔ وہ بچپن میں ایک مرتبہ ایسے غسل خانے میں داخل ہو گئی تھی جہاں ایک مرد ننگا نہا رہا تھا۔ وہ تمام لڑکیاں جنہوں نے قلم منہ میں لے رکھے تھے نکال لیے۔ میڈم شاید کچھ بول رہی تھیں، لیکن مجھے صرف گہری لپسٹک لگے ہونٹ کھلتے اور بند ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ گولی چلنے والی ہے۔ لڑکوں کی دو ٹولیاں آپس میں لڑ پڑیں گی۔ تمام لڑکیوں کو کمرے میں بند کر دو، باہر سے تالا لگا دو۔ لڑکے فوراً شعبہ خالی کر دیں، چلے جائیں، ابھی چلے جائیں۔ معلوم نہیں میڈم اتنی ڈرپوک کیوں ہیں؟ تحفظ نہ ہونے کا احساس۔ تو پھر شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ خام خواہ ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں۔ ہائے فرائیڈ اگر ہوتا تو میڈم ضرور شادی کر لیتی۔ تو ٹھیک ہے، کوئی آئیڈیل ہوتا ہے شادی کے لیے؟ کیا کسی گدھے سے شادی کر لیں؟ وہ کہتی ہیں شادی نہیں کروں گی، میں نفسیات سے شادی کر چکی ہوں۔ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دیکھو میڈم آ رہی ہیں، کمرے کے اندر آ جاؤ۔ وہ لڑکے لڑکیوں کا اس طرح کھڑے ہونا پسند نہیں کرتی۔ پھر اس نے اپنے غیر معمولی سینے پر دوپٹے کو اس طرح کھینچا جیسے کتوں سے بچانے کے لیے کسائی نے گوشت ڈھانپا ہو۔
میں اس کے بدن کو چھونا چاہتا تھا۔ کیا میں یہ کتاب دیکھ سکتا ہوں؟ سینے کے ساتھ لگائی ہوئی کتاب کی طرف میں نے اس طرح ہاتھ بڑھایا کہ میرے ہاتھ کا زیادہ سے زیادہ حصہ اس کے جسم کے زیادہ سے زیادہ حصے سے مس ہو جائے۔ دو مسلسل گھورتی ہوئی بے شرم آنکھیں۔ کچھ تو کرو نا۔ سرگوشی کانپ رہی تھی۔ میں نے کتاب واپس کرنا چاہی تو حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی چائے کی پیالی نہیں، کم از کم ایک کوک، اور وہ دونوں ایک سمت کو نکل گئے۔ چند لڑکے اور لڑکیاں مل کر زور سے اس طرح ہنسے تھے کہ تقریباً ایک دوسرے کے گلے مل گئے۔ میڈم کے کمرے کا دروازہ بڑی غصیلی آواز میں بند ہوا تھا۔ وہ لڑکی جب میرے پاس آئی تو اس کی جوانی الیکٹرک شاک کی نظر ہو چکی تھی، اور شہر کے معروف ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ اسے آوازیں آتی ہیں اور بہت ہی شدید قسم کا ہیلیوسینیشن ہے۔ میں نے جب اسے پوچھا کہ تمہیں آوازیں سنائی دیتی ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے بہت سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں نے دروازے کھڑکیاں بند کر دی اور پوچھا کہ کیا تمہیں اب بھی آوازیں آتی ہیں؟ تو کہنے لگی، میں کوئی پاگل ہوں؟ جب لڑکی جوان ہوتی ہے تو اسے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ الیکٹرک شاک سے یہ آوازیں قتل نہیں کی جا سکتی۔ لڑکی زور سے ہنسی اور میں مزید اداس ہو گیا۔ اس کی بہن اور محبوبہ کا نام ایک ہی تھا اور وہ پاگل خانے کے لان میں بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اس کی ماں گھر سے کھانا لے کر آئی تھی۔ میڈم نے کہا وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا کیونکہ پاگل خانے کا ڈاکٹر اسے دوائیاں دے رہا ہے اور فرائیڈ وہی کا دور آئینہ۔ میڈم نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ رکھا تھا، ساڑی پھر بلاؤز پھر۔ میڈم نے ننگے آئینے کو سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ تھوک اور ہجانی آوازوں سے آئینہ کانپ رہا تھا اور وہ بار بار اپنے سینے کو بھینچ رہی تھیں، اور میرے کندھے پر جھکی ہوئی سرگوشی نے روتے ہوئے کہا، دوسرا کمرہ خالی ہے۔